على خامس آل كساء سيدنا المخدوم وإمامنا المغموم الذي قتلوه عطشانا بين جنب النهرين أبي عبد الله الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد روي عن إمام زماننا يقول في زمان ظهوره ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. درود بر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان شہید الشہداء، ہماری سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس سے اگرچہ 28 صفر کو بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ، لیکن اختتامی مراحل ہیں اور الحمدللہ ہم اور آپ نے ان مجالس سے کما حقہ استفادہ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، مجالس حسین کو کم نہ سمجھیں، کم نہیں سمجھنا۔ بالخصوص ہم اور آپ کو یہ جو گریہ ہے، یہ جو آنسو بہانا ہے، اس کے بارے میں روایات میں ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی انسان آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب۔ اور آپ نے سنا بھی ہے، آپ میں سے پڑھے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، علماء کرام عرفاء، بہت سارے عرفاء میں سے ایسے بھی تھے جو اپنے آنسو کو، امام کے مصائب میں گرائے ہوئے آنسو کو اپنے رومال میں جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے اور وصیت کی کہ ہمارے ساتھ کفن میں رکھ دیا جائے اور ہمارے ساتھ دفنا دیا جائے رومال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنسوؤں کا وزن ہے، ان گریوں کی قیمت ہے۔ وہ قیمت کیا؟ جب ہم حسین پر آنسو بہاتے ہیں، نہ صرف ان کی مصائب پر روتے ہیں بلکہ ہم حسین سے متصل ہو جاتے ہیں۔ جب حسین سے متصل ہوتے ہیں تو حسین علیہ السلام کے اندر جو شجاعت تھی، ان کے اندر جو ہمت تھی، ان کے اندر جو بہادری تھی، وہ ان آنسوؤں کے متصل کرنے سے ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے۔ یہ گریہ کوئی ضعف والا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ ہم اور آپ کو کمزور نہیں کرتا، یہ گریہ ہم آپ کو بزدل نہیں بناتا، یہ گریہ ہم اور آپ کو بہادر بناتا ہے، شجاع بناتا ہے۔ جس طرح امام حسین ہزاروں کے نرغے میں گئے اور شجاعت دکھائی، وہ شجاعت ہم گریہ کے ذریعے ہم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ شجاعت ہم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے آزما لیا، اب تو ہم اور آپ کا مخالف بھی ہم اور آپ کی فتح کی تصدیق کر رہا ہے کہ استور والے فاتح ہو گئے۔ اور یہ نہ سمجھنا ہم اور آپ کچھ ہیں، ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں، ہم اور آپ کی عزاداری ہے جو ہم اور آپ کو فاتح بنا دیتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟
کہ ہزاروں کے مجمع میں موت سے ڈرتے ہوئے گھس جاؤ، یہ امام حسین نے سکھایا ہے، حسین نے سکھایا ہے۔ اس لیے یہ دنیا یاد رکھے اور دنیا کو پتہ ہے شیعہ وہ قوم ہے جو کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتی اور موت سے بھی نہیں ڈرتی، اور ڈرتی ہے تو صرف ایک ہستی سے ڈرتی ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتی ہے بس۔ اس لیے امام خامنائی کے پاس بچوں کا ایک پروگرام تھا، ایک بچے نے سوال کیا، رہبر معظم سے سوال کیا، یہ پوری دنیا ہم ایران سے کیوں ڈرتی ہے، یا ایک شاید اس طرح سوال تھا، آپ سے کیوں ڈرتی ہے، یعنی رہبر سے کیوں ڈرتی ہے۔ رہبر نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا چونکہ ہم صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جس دن صرف رب سے ڈریں تو سمجھ جائیں پوری دنیا کی کسی طاقت، کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی، ہم کسی طاقت سے نہیں ڈر سکتے۔ ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں، ایسے حادثات ہیں کہ موت سے ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ 2007 اور 2006 کی بات ہے، یہ عراق کا ایک عالم دین ذکر کر رہا ہے، یہ کوئی خواب والی بات نہیں ہے، ایک حقیقی اور تصدیق شدہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ 2006 اور 2007 میں جوانوں کو خصوصاً سلام پیش کرتا ہوں۔ واقعاً ہم تو سمجھ رہے تھے آپ میں سے کچھ جوان ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں نظر نہیں آتے یا جمعے میں نظر کم آتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب آتے ہوں گے، ہماری نظروں میں نہیں آتے تھے، ہم سمجھتے تھے شاید وہ دین سے ذرا پیچھے ہیں، نہیں، عین وقت میں ہم نے دیکھا آپ سب سے آگے ہو گئے، سلام ہو آپ پر۔ لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ دینداری کو چھوڑنا نہیں ہے، دینداری کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 2007 یا 6 کا واقعہ وہ عالم دین بیان فرما رہے ہیں، یا 7 نہیں بلکہ 2006-7 کا واقعہ ہے۔ کہتا ہے ایک طالب علم تھا نجف کا، آپ کو پتہ ہے 6-7 میں عراق میں داعش نہیں تھی بلکہ القاعدہ تھی، اس وقت قابض ہو گئی تھی، وہ امریکہ کے آ کے قابض ہونے کے بعد ایک عجیب سما تھا عراق کے اندر، بے ہنگم قسم کا ایک منظر تھا۔ کہتا ہے لطیفیہ یا اس طرح کی کوئی جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، تو یہ نجف سے گاڑی میں سوار ہو کے اپنے شہر کی طرف جاتا ہے، یہ واقعہ سننا، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے عمامہ بھی نہیں پہنا، عبا بھی نہیں پہنا، ایک عام سا دشداشہ جس کو کہتے ہیں جو لمبی سی قمیض ہوتی ہے عربیوں کی، وہ پہن کے میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب گاڑی میں بیٹھا تو میرے ساتھ ہی ایک جوان تھا، بے ہنگم سا جوان تھا، ہاتھ میں کوئی کڑا تھا، پتہ نہیں انگوٹھیاں بری ہوئی تھی، گلے میں بھی کچھ لٹکایا ہوا تھا۔ کہتا ہے مجھے اس سے، ایرانی کہتے ہیں نا بدم آمد، یعنی اچھا نہیں لگا وہ لڑکا مجھے، اس لیے پورے سفر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، سفر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، جب اپنے شہر میں داخل ہو رہے تھے تو راستہ جو ہے بیابان تھا اور ہمارا شہر شیوں کا تھا، باقی راستہ خطرناک راستہ تھا۔ وہاں ہم نے دیکھا تو ہم سے پہلے بہت ساری گاڑیاں لائن پہ کھڑی تھیں اور وہاں باقاعدہ اسلحے لیس تھے، القاعدہ تھے جو لوگوں کو اتار رہے تھے۔ تو کہا، کہتا ہے ہمیں بھی اتار دیا، ہم بھی لائن میں لگ گئے۔ اب لائن میں لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگ نیچے پڑے ہوئے تھے، کوئی شہید ہو گئے تھے، مر گئے تھے، کوئی تڑپ رہے تھے، ابھی جان ان کی نکل رہی تھی۔ کہتے بس موت سامنے تھی، بالکل نظر آ رہی تھی۔ یہ سننا، سب سنیں، پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کسی کتاب میں یا اس میں، یا پہلے سنا ہوگا، سنا ہے تو تذکرن سنیں۔ یہ حالت دیکھ کے ذرا قریب ہم لائن پہ آگے جا رہے تھے تو دیکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی ایک تصویر ہے، عراق کی یہ تصویریں بہت بناتے ہیں،
امام حسین کی تصویر، امام علی کی، حالانکہ اچھی بات نہیں ہے، اور شبیہ بناتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایک تصویر نیچے پھینکی ہوئی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ ملعون داعش والے کہتے ہیں نعوذ باللہ اس کے ساتھ جسارت کرو، تصویر کے ساتھ اپنا لعاب پھینکو اور علی کو گالی دو۔ وہی جو شام کے حکومت نے شروع کیا تھا وہی سسٹم یہاں بھی چل رہا تھا، بنی امیہ نے جو قائم کیا تھا۔ کہتا ہے علی کو نعوذ باللہ لعاب پھینکنا تصویر پہ اور علی کو گالی دو گے تو تم بچ جاؤ گے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے، ایک گولی کے وار ہو۔ یہ باقاعدہ وہ کہتے تھے ایک گولی چلائیں گے تم ختم ہو جاؤ، تمہارے سینے میں گولی پیوست کریں گے۔ تو کہتے ہیں سامنے ہم دیکھ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، موت سامنے تھی، تو ہم نے اپنا ارادہ کر لیا تھا۔ کہتا ہے وہیں جوان میرے آگے تھا، کہتا ہے پیچھے مڑ گیا، اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ میں طالب علم ہوں، میرے بلیے سے سمجھ گیا تھا، سلام ہو ایسے جوانوں پر، دین اس وقت یاد آتا ہے اس کو۔ مڑ کے عرض کرتا ہے آگا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب شریعت میں کیا حکم ہے؟ نعوذ باللہ میں علی کی تصویر پر سب کو شتم کر کے لعاب پھینک کے اپنی جان بچاؤں یا اپنی جان علی کے لیے قربان کر دوں؟ عجیب۔ تو آگا کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وقت دیکھو عجیب وقت ہے، ہماری موت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا بچنا ہی بہتر ہے، لہٰذا جسارت کرنی ہوگی، جس کو ہم تکیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، اس جوان نے مجھ سے پوچھا اچھا کیا تم مولا علی کی تصویر پر اپنا لعاب پھینکو گے؟ عجیب سوال اس جوان نے پوچھا۔ کہتے ہیں میرا چارہ نہیں ہے، میں تکیے کے لیے کروں گا، اور کہا کہ یہ اصل تصویر نہیں ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا یہ اصل تصویر، دیکھو موت سامنے اور جوان کیا سوال کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ اصل تصویر نہیں ہے، لہٰذا امام ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، ہمیں جان بچانی ہوگی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کہتا ہے مجھ سے آگے تھا، جو ہی قریب گیا جب اس لڑکے کی باری آئی تو وہ داعش والا رائفل ایم کر کے سینے پہ لگایا اور کہتا ہے شروع ہو جاؤ۔ وہ جو بھی گزرتے تھے نعوذ باللہ وہ جسارت کر کے آگے نکل رہے تھے، تو اس جوان پہلے جھک کے تصویر پہ ہاتھ لگا کے چومنے کے بعد کہتا ہے تم حرام زادے ہو، تمہاری نطفے میں حرامیت ہے، اس لیے تو علی سے بغض رکھتا ہے۔ میں علی کا چاہنے والا کبھی بھی علی کے اوپر سب و ستم نہیں کر سکتا، بس یہ کہنا تھا۔ کہتا ہے وہ گولیاں چل گئی، چلنے کے بعد ہاں پہلے یہ کہتا ہے اس نے اپنی انگوٹھیاں ساری مجھے نکال کے دی اور ایک کاغذ بھی نکال کے دیا، اپنا کارڈ نکال کے دیا، اس میں اس کی ایڈریس اور بہت ساری چیزیں تھی، اور کہا آگا یہ چیزیں آپ کے پاس میری امانت میرے گھر تک پہنچانا ہے، یہ اس کو بتا دیا۔ تو بہرحال گولیاں چل گئی۔ کہتا ہے وہ جوان زمین پر گر گیا، تڑپ رہا تھا، اور میں نے نعوذ باللہ جو انداز کرنا تھا کر کے میں نکل گیا۔ کہتا ہے کہ کچھ دن گزر گئے تھے، اب سننا یہاں سے آگے۔ میں ان کے گھر گیا، اس محل میں گیا، اس علاقے میں گیا کہ میں اس کی امانت کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دوں۔ ایک درود پڑھیں محمد جب میں وہاں پہ گیا تو وہ کاغذ دیکھ کے وہ ایڈریس میں نے حاصل کی، ایک گھر تھا، وہیں مجھے لگا یہی گھر ہے، باہر ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ فلاں بندے کا گھر ہے؟ اس نے کہا بچے نے ہاں اسی کا گھر ہے۔ تو کہا وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہا میرا بابا لگتے ہیں میرے۔ کہا تیرے بابا ہیں اندر، کوئی ہے گھر پہ؟ کہا ہاں بابا اندر گھر پہ ہیں۔ تو کہتا میں حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بابا گھر کہاں؟ میں نے کہا بلاؤ بابا، لے آؤ بابا۔ دروازے پہ گیا، دیکھتا ہوں وہی جوان ہے۔ کہتا مجھے حیرت ہوئی، میں رونے لگا، جوان کو سینے سے لگا اور دونوں گریا کر رہے تھے۔ گریا کرتے میں نے پوچھا جوان تو شہید ہو گیا تو کدھر کیسے ادھر آیا؟ کہا تو گھر چل میں تجھے بتاؤں گا، اندر آ جا۔ کہتا میں مجھے اندر بٹھایا اپنے گھر میں، کمرے میں بٹھا کے پوری بات بتا دی۔ بات کیا بتائی؟ کہا جب مجھے گولیاں لگی اس وقت مجھے کوئی گولی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگا ایک گرد و غبار اٹھا، اندھیرا سا چھا گیا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے گولی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اچانک مجھے میری آنکھ کھلی یا مجھے ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا میرا سر مولا علی کی گود پہ ہے، اور میں نے دیکھا
مولا علی اپنے دست مبارک سے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرے. عزادارو یقین کرو موت سے ہم نہیں ڈرتے. جس علی کو چاہتے ہیں وہ علی موت سے نہیں ڈرتا. جس حسین کو ہم چاہتے ہیں وہ حسین موت سے نہیں ڈرتا. ہماری زندگی میں اگر دین کے لیے مفاد ہے تو ہماری زندگی چاہیے. ہماری زندگی سے دین کو فائدہ نہیں ہے تو اس زندگی سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. جس موت سے زندگی کو جلا ملتی ہے ہمیں وہ موت قبول ہے. لہذا کہتے ہیں علی نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے وہ گولی جو تھی میرے سینے سے نکال دی. مجھے احساس تک نہیں ہوا اور میرے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرا. اتنے میں ہوش میں آیا تو میں دیکھا میں ہاسپٹل میں ہوں. مجھے آکسیجن لگایا گیا ہے. چاروں طرف ڈاکٹر کھڑے ہیں اور وہ مجھے ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. مجھے زندہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے, مجھے ٹھیک کرنے کے لیے. مطلب وہ زخمی ہو چکا تھا, اس کو نہیں مرا تھا. تو پھر کہتا ہے اس نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا. کہا دیکھو کوئی نشان ہے میرے سینے میں. یہ آگا کہتے میں نے پورا سینہ دیکھا, کوئی نشان مجھے نظر نہیں آیا. یہ ہے مولا علی کے ماننے والوں, اللہ پہ یقین کرو. جب علی پر یقین رکھتے ہوئے خدا کے ولی ہونے پر یقین کر کے یا علی کہہ کے کود پڑو. اگر خدا چاہتا ہے ہماری زندگی سے دین کو فائدہ ہونا تو بچا لے گا, ہماری موت سے دین کو فائدہ ہونا ہے تو ہمیں موت دے گا. ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. درود پڑھے محمد اللہ. دنیا کی طاقتیں تشیع کے دشمن تشیع کو مختلف حربوں سے ڈرا نہیں سکتے. اسرائیل جیسا مسلح دنیا کا طاقتور ترین ملک تشیع کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. امریکہ جیسا شیطان بزرگ اس وقت اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ تشیع ہے. لیکن شرط یہ ہے اپنی اس تشیعیت کو برقرار رکھنا ہے. وہ کیا؟ اپنی قیادت سے, اپنے مجتہدین سے اور ولایت کی اس رسی سے ہم نے متصل رہنا ہے. یاد رکھو جب تک متصل ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. جب تک متصل. اور یہ یاد رکھیے آج تک ایسا ہوا ہے جتنا تشیع کے ساتھ چھیڑا گیا ہے اتنا تشیع تکڑا ہو کر گیا ہے. یہ تکڑا ہو گیا. اس دن بھی جب محرم کی 8 تاریخ سے یہ حلقہ ہمارے اسٹور میں چل رہا تھا اور ابھی بھی جو معاملات ستمبر میں ہو گئے, میں نے حال میں کھلے الفاظ میں کہا, یہی کہا دیکھو چھیڑو نہیں, جتنا چھیڑو گے اتنا پچھتاؤ گے, جتنا چھوڑو گے اتنے پچھتاؤ گے. لہٰذا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ہاں جس دن ہم کسی کے مقدسات پر ہاتھ اٹھائیں یا آواز اٹھائیں, کسی کے عقائد کے اوپر کوئی بات کریں تو قانون بھی حق رکھتا ہے, ملت بھی اور کوئی مذہب بھی حق رکھتا ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن جب ہم اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ چھیڑا جائے گا تو ہمارا وارث امیر المومنین ہے اور ان کے فرزند امام زمان آج بھی ہمارے وارث ہیں, وہ ہم کو فاتح بنا دیں گے. جس طرح زینب کبریٰ عصر عاشور کے بعد جب کربلا سے شام گئی مظلوم بن کے گئی تھی, لیکن یاد رکھنا ہم اور آپ کو حسین, زینب اور سجاد نے یہ نہیں سکھایا کہ ہمیشہ مظلوم بن کے رہنا ہے. نہیں, ظالم نہیں بننا لیکن مظلومیت کی حالت میں فاتح بننا ہے. جس طرح ہم کو اور آپ کو آج بھی الحمدللہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی ہم فاتح بن جاتے ہیں. یہ کردار زینب ہے. آپ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تاریخ دیکھیں, اسیر ہو کے گئی, مظلوم ہو کے گئی. امام سجاد اور امام حضرت زینب کبریٰ
لیکن جب شام سے واپس آ رہی تھی تو فاتح بن کے آئی تھی، فاتح بن کے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ لہذا یہ عزاداری، ہم اس عزاداری کے مدیون ہیں، مقروض ہیں۔ عزاداری ہماری محسن ہے، ہم عزاداری کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ دیکھو آج جو ہم اور آپ کو وقار ملا، جو ہم اور آپ کو عزت ملی، عزاداری کے صدقے میں ملی، لہذا ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ ہم عزاداری کے بغیر ہمارا کوئی جینا نہیں ہے، ہماری زندگی بیکار ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لہذا محرم ختم ہو گیا، سفر بھی اختتام میں ہے۔ عزاداری کے اختتام میں چند جملے آپ کی خدمت میں، کہ جو نعرے تھے امام حسین علیہ السلام کے، شعار جس کو کہا جاتا ہے، جسے ہم نعرے بلند کرتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اسی طرح مولا حسین کے بھی کچھ نعرے تھے۔ یہ اپنی زندگی کا ہم اور آپ نے حصہ بنانا ہے بس۔ گریہ پر امام حسین کا مطلب کیا؟ حسین کا جو مقصد تھا، حسین کا جو نعرہ تھا، وہ ہماری زندگی میں زندہ ہونا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے۔ حسین کے نعرے کیا تھے؟ سب سے پہلا نعرہ یہ تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، قیامت تک مجھ جیسا یزید جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ مطلب کیا؟ جو حسین ہے وہ یزید کے سامنے نہیں جھکتا، اسی طرح حسین کا ماننے والا یزید کے ماننے والے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لہذا یہ شعار ہم اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، ہم سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہ جھکیں، بس یہ ہم اور آپ کا شعار ہونا چاہیے۔ یہی شعار امام حسین کا تھا، یہی شعار ہم اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اپنی جان چاہتی ہے تو جائے، اپنا مال چاہتا ہے تو جائے، اولاد قربان ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ حسینیت یزیدیت کے سامنے نہیں جھکتی۔ پھر دوسرا شعار امام حسین کا کیا تھا؟ ہیہات من الذلہ۔ یہ ہم اور آپ کا نعرہ بھی ہونا چاہیے، ہیہات من الذلہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، اسی طرح کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ بولے سب، ہیہات من الذلہ۔ پھر پڑھیں، ہیہات من الذلہ۔ اس کا مطلب بتا دوں گا، ہیہات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ہم کبھی بھی کسی کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین نے اپنی عظمت کے باوجود سر کٹا دیا تو اس لیے کٹایا کہ عزت زندہ رہے، حسین کی جان بلے چلی جائے۔ لہذا ہم اور آپ نے بھی قیامت تک ذلت کو قبول نہیں کرنا، اس لیے حسین کا یہ شعار یاد رکھنا، ہمارے امام بارگاہوں میں یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے کہ ہیہات من الذلہ۔ پڑھیں، حسین علیہ السلام کے ہیہات من الذلہ اور مثلی لا یبایع مثلہ۔ اور بھی کلمات امام حسین علیہ السلام کے ہیں، جیسے ایک اور نعرہ امام کا یہ تھا، اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو۔ یہ بھی نعرہ حسین تھا، یہ بھی ہمارا شعار اور نعرہ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، میں اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت محمد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، لہٰذا اصلاح ہمارا شعار ہونا چاہیے، ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد جو میرے دل کو ہمیشہ داغدار کرتی ہیں،
وہ ہم بیان نہیں کریں گے تو شاید ہماری گرفت ہوگی قیامت کے دن، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میں موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کا وقت آ گیا ہے، وہ یہ کہ زمانے کے حالات اس وقت نہ صرف پاکستان تو بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا مشکلات اور مصائب سے گزر رہی ہے، بالخصوص ہم اپنے ملک کی بات کریں گے۔ ہمارے ملک کے اندر چند بڑے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ حیا ختم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں، نہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، نہ اجتماعات میں اعلان ہوتا ہے، نہ کسی خاص مرکز سے اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بے حیائی آئی ہے، جو یورپین کلچر آیا ہے، اس میں سب سے بڑا اور پہلا کردار میڈیا کا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، اللہ پہ یقین کریں، اس نے ہم اور آپ کے ایمان کو مجروح کر دیا ہے۔ چاہے وہ خبریں پڑھنے والی خاتون ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن میں آنے والے وہ ایڈورٹائز ہوں، آپ دیکھیں کیا کس حال میں آتے ہیں ایڈورٹائز۔ یعنی ایک صابن بیچنے کے لیے اس پروڈکٹ کو، صابن کی 50-60 روپے کی صابن کی پروڈکٹ کو مشہور کرنے کے لیے کئی خواتین کی عزت کو پائمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان پر افسوس ہوتا ہے، کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ ابھی میں ادھر آواز اٹھاتا ہوں تو نہ معلوم آپ میں سے کتنے کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ ادھر بولتا رہتا ہے، جو ہونا ہے ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کا فریضہ ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ امام حسین کے نعروں میں سے ایک نعرہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ نہیں عن المنکر ہے، یہ ہم نے بتانا ہے۔ عمل انشاءاللہ 100% نہیں تو 2%، 3%، کچھ نہ کچھ یہ بات کہیں تک پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے اندر جو بے حیائی عام ہو چکی ہے، اس کا مین کردار میڈیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے، بابا نے بھی جمعے کے خطبے میں بھی شاید فرمایا تھا کہ یہاں تک کہ ٹیبل ٹاک میں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے سامنے بے حجاب عورتیں مادر پدر آزاد ہو کے نہ معلوم سور کی چربی چہرے پہ لگاتی ہیں یا گدھے کی کھال کی چربیاں چہرے پہ تھوپ کے آتی ہیں، اور ہمارے محترم علماء کو جرأت تک نہیں ہوتی کہ کم از کم پورے پاکستان کے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں علماء کم از کم بائیکاٹ کریں ٹیبل ٹاک کا، کہ جہاں خاتون بے حجاب اور اسلامی شعار کا خیال نہیں رکھتی اس چینل میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، اس لیے سب سے بڑے مجرم ہی وہی ہیں جو ایسے پروگرام میں جاتے ہیں۔ نہیں جانا چاہیے۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، میرے دل داغدار ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ پہ یقین کریں، ہم بھی گناہگار ہو گئے اس کی وجہ سے، ہم بھی عادی ہو چکے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم سب اس کے عادی بن گئے، اور ہمارے بزرگان جا کے ان سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی یہاں سے نکلی ہے۔ لیکن آواز کہاں اٹھاتے ہیں؟ جیسے ابھی آواز اٹھائی ہے گلگت میں کہ نگر سے پیدل امام حسین کے جلوس کے لیے گلگت کیوں آتے ہیں؟ لعنت ہو تمہارے ان جمہوروں پر۔ جب نگر سے پیدل یا حسین کرتے ہوئے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسجدوں اور تمہارے گھروں کے سامنے سے ناچتے ہوئے بجاتے ہوئے ننگے تڑنگے سیاحت کے نام پہ قسم قسم کی عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں، لب کشائی تک نہیں کر سکتے ہو۔ وائی ہو ایسی ذہنیت اور ایسے اذہان پر بھول نہیں سکتے ہو۔ اور صرف کہاں مصیبت پڑتی ہے، کہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے، کہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ جہاں حسین کا علم کھڑا ہوتا ہے، جہاں حسین کا نام آتا ہے، وہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح حسین کربلا جا کے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں تو آ جاؤ، جہاں چہلم کا جلوس ہوتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ بہت سارے اہل سنت ساتھ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو حسین کو چاہتے ہیں، دور بیٹھ کے بس تنقید ہی تنقید۔ ہاں جلوس نے کوئی نقصان دیا ہو، کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچایا ہو، کسی کے عقیدے کے اوپر حملہ کیا ہو، پھر آپ کی بات بجائے اعتراض کرو، یا کسی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے کسی مسجد کی توہین کی ہو، افسوس ہو مسجد کے سامنے حسین کے نام لینے سے مسجد کی توہین ہو جاتی ہے، لیکن اسی مسجد کے سامنے ناچ گانا ہوتا ہے تو مسجد کی توہین نہیں ہوتی۔ یہ کیا لاجک ہے؟ وہ حسین، جس حسین نے اس مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ نماز ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس نماز جو عبادت ہے اس کا عظیم رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس سجدے کو طول دلانے والے کون تھے؟ حسین تھے۔ حسین تو وہ ہے جو سجدوں کو طول دلاتے ہیں۔ اس حسین کے نام سے تکلیف ہونا ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ کو اپنے اذہان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ہم کوئی جملہ بولیں گے تو فوراً آپ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر عرض کروں گا سب کی بات نہیں ہے، کچھ ایسے اذہان ہیں جو دوسرے اذہان کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ہے، اور ہمارے